چین اور افغانستان کی حکومت یعنی طالبان کے درمیان حال ہی میں بجلی کی گاڑیاں بنانے کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو چین اور طالبان کے درمیان آئل نکالنے کا معاہدہ ہوا ہے اسے دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا میں مختلف انقلابات آتے رہے ہیں اور جس نے دنیا کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ چینج کیا ہے۔ جب ٹائر ایجاد ہوا تو اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب تھا، جس سے ذرائع آمد و رفت اس قدر تیز ہو گئے اور دنیا میں اپنی ہیبت کو چینج کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھی کہ آج ہم ہوائی جہاز اور تیز ترین ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے اس بات کو بڑے شد و مد سے سوچا جا رہا تھا کہ فیول یعنی پیٹرول کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس سے زیر زمین پیٹرول کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر یہ ایک ایسا منرل ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں، کچھ مخصوص ملکوں کے پاس ہے جن کی اجارہ داری ہے اس کے اوپر۔ اس سے انرجی کے سورسز تک پہنچنے کے لیے اور اس کو اپنے ملکوں میں لانے کے لیے ایک بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک انتہائی انفلیشن یعنی مہنگائی کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی ضروریات کا فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا آلٹرنیٹ بہت عرصے سے سوچا جا رہا تھا، جس کی جو صورت سامنے آئی ہے وہ ہے الیکٹرک گاڑیاں، یعنی کہ جنہیں ہم EV کہتے ہیں۔ بجلی کی گاڑیاں ایک ایسا جدید انقلاب ہے جس سے دنیا ایک بار پھر بدلنے جا رہی ہے، یعنی کہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف EV گاڑیاں یعنی کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہی آپ کو چلتی ہوئی اور اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جو عام گاڑی یعنی کنونشنل گاڑیاں ہیں وہ ناپید ہوتے جائیں گی۔ اس میں بہت سے بین الاقوامی ادارے شامل ہیں، کیونکہ جو کنونشنل گاڑیاں ہیں ان کے اوپر اٹھنے والے اخراجات، ان کی مینٹیننس اور ان سے اٹھتا ہوا دھواں، ان سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو نکلتا ہے وہ دنیا کی جو کلائمیٹ ہے اس کو کس تیزی سے چینج کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے بھی بہت سے ادارے اس میں شامل ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں جلد از جلد مارکیٹ میں اپنا مقام بنائیں، اپنا نام بنائیں، تاکہ کنونشنل گاڑیوں سے جلد جان چھڑائی جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق 2030 تک بہت سے یورپین ممالک کنونشنل گاڑیوں سے جان چھڑا لیں گے اور وہاں پہ صرف EV گاڑیاں ہی چلیں گی۔ اس میں ماہرین کی مختلف رائے ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ شاید ممکن نہ ہو، اس میں کچھ مزید سال لگیں گے، جو ان کے مطابق 2040 سے 45 کے درمیان پورے یورپ میں بجلی کی گاڑیاں بننا شروع ہو جائیں گی اور دوسری گاڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے دنیا میں ایک نیا جو فینومنا پیدا ہوا ہے اور نیا انقلاب جو آیا ہے، جو نئی ریولیوشن آئی ہے،
اس سے دنیا میں یا دنیا کے امیر ممالک میں ہیں ان میں ایک نئی دوڑ پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ بجلی کی گاڑیاں بنانے کے لیے اس میں جو خاص چیز ہے وہ ہے بیٹری، کیونکہ لیڈ ایسڈ بیٹری جو ہے وہ وزن میں بھی بھاری ہوتی ہے اور اس کی جو لائف ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ بھی کیئر کریں تو وہ 1 سال 1.5 سال یا میکسیمم 2 سال تک نکال سکتی ہے، اس کے بعد لیڈ ایسڈ بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جو گاڑیوں میں بیٹریاں استعمال کی جا رہی ہیں جنہیں لیتھیم بیٹری کہا جاتا ہے، کیونکہ لیتھیم بیٹری جب سے ایجاد ہوئی ہے اس نے انسانوں کی جو زندگی ہے اور جو اس کی جو ڈیوائسز ہیں، جو اس کی ضروریات کی جو ڈیوائسز ہیں، ہوم اپلائنسز ہیں جو چارجیبل ہیں، ان کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ آج جتنی بھی ہماری ڈیوائسز ہیں، جس میں موبائل فون سے لے کر لیپ ٹاپ اور لیپ ٹاپ سے لے کر جو باقی چارجیبل اپلائنسز ہیں، ان میں لیتھیم بیٹری ہی استعمال ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ مگر لیتھیم حاصل کرنے کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کیونکہ لیتھیم بھی پیٹرول کی طرح ہر ملک میں نہیں پایا جاتا۔ میں نے ایک گزشتہ ویڈیو میں یہ حقائق سامنے رکھے تھے کہ امریکہ اور چین کا جو سیمی کنڈکٹر یعنی کہ جو الیکٹرانکس چپس ہیں ان کو لے کر ایک تنازع ہے، اسی طرح لیتھیم کا جو را مٹیریل ہے اس کو لے کر بھی امریکہ اور چین کے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کیونکہ چین امریکہ کے ساؤتھ میں جو اس کے ملک ہیں، ارجنٹینا ہو گیا، چلی ہو گیا یا بولیویا ہو گیا، وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ لیتھیم بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، جس سے امریکہ کو یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں یہ اکانومی مزید بڑی ہونے جا رہی ہے اور جس کے پاس لیتھیم کے زیادہ ذخائر ہوں گے اس کے پاس دولت کے بھی زیادہ ذخائر ہوں گے، لہذا چائنا ان ملکوں میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے جہاں پہ لیتھیم کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لیتھیم کے ذخائر آسٹریلیا کے پاس ہیں اور وہ دنیا کا 47% لیتھیم سپلائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ارجنٹینا ہے، بولیویا ہے اور چلی ہے۔ لیکن حال ہی میں جو چین اور افغانستان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی بیسیکلی لیتھیم کا حصول ہی ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق جو پاکستان کا ایریا پارا چنار ہے اور اس کی دوسری طرف نورستان یا کنر کا جو ایریا ہے وہاں پہ ایک اندازے کے مطابق $1 ٹریلین کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ذخائر ہیں۔ اس لیے چین نے افغان حکومت یعنی طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ الیکٹرک گاڑیاں افغانستان کے اندر بنائے گا، کیونکہ اگر چین لیتھیم افغانستان سے اتنی بڑی مقدار میں حاصل کرتا ہے تو اسے اس میٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت سی بچت ہو سکتی ہے اور پھر وہاں کی لیبر بھی اسے سستی مل سکتی ہے، اور مئی میں افغانستان کا BRI یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ
اور بھی آسان ہو گیا ہے کہ چائنا وہاں سے اپنی جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ باقی ملکوں میں بیلٹ اینڈ روڈ کے جو انیشیٹو ہے اس کے ذریعے سے وہ بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس وقت چین کا جو بجلی کی گاڑیاں بنانے کا جو زر مبادلہ ہے وہ 134 ملین ڈالر ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد کسی کا 47% ہے، تو کسی کا 6% ہے، کسی کا 32% ہے، کسی کا 34% ہے۔ تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مارکیٹ بننے جا رہی ہے۔ تو چین اس وقت خود بھی لیتھیم کا بہت بڑا سپلائر بھی ہے اور خریدار بھی ہے، مگر چین کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنے زیادہ ذخائر حاصل کر سکتا ہے اور ان کے معاہدے کر سکتا ہے وہ کر لے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جس کے پاس لیتھیم کے زیادہ ذخائر ہوں گے اس کے پاس اس مارکیٹ کے اوپر کنٹرول رکھنے کی زیادہ قوت اور زیادہ طاقت ہوگی، اور وہ اپنی اس مارکیٹ کو زیادہ ایکسپینڈ کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے حال ہی میں پہلی مرتبہ اپنا سفیر جو ہے وہ افغانستان میں تعینات کیا ہے، جبکہ باقی دنیا چین کے سوا باقی دنیا نے ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر چین جس طریقے سے افغانستان کے اندر معاہدے کر رہا ہے اس سے باقی دنیا کے کان کھڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر چین ان معاہدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتا ہے تو یوں چین کا اس پورے ریجن میں کنٹرول زیادہ ہو جائے گا اور یہ افغانستان سے نکل کر سینٹرل ایشیا تک آئے گا اور پھر یوں یہ آگے بڑھتا جائے گا۔ مگر طالبان اور چین ان چیزوں سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں حال ہی میں جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے علاوہ طالبان اور چین کا ایک اور معاہدہ ہوا ہے جو افغانستان سے تیل نکالنے کا ہے۔ وہاں کے جو آئل کے ریزرو ہیں وہ ایکسپلور کیے جائیں اور وہاں سے اسے نکالا جائے، جس سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے اور وہاں کی اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور افغانستان کے اندر جو مخدوش حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان کے اندر 12 ملین ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں جو وہاں سے آئل کو ایکسپلور کرنے اور ان کو نکالنے تک ہوں گے۔ یوں افغانستان اور چائنا کا یہ بڑھتا ہوا الائنس دنیا کس نظر سے دیکھے گی اور کس نظر سے دیکھ رہی ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے، مگر اب شاید یہ افغان حکومت نے طے کر لیا ہے، کیونکہ یہ سارے ذخائر پہلے سے ایکسپلور ہو چکے تھے۔ یہ 1980 کے درمیان بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کون کون سے ذخائر ہیں، مگر شاید ان حکومتوں کی ترجیحات اور تھیں، یا ان کو موقع نہ مل سکا یا حالات پیدا نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ ذخائر افغان حکومتیں نہ نکال سکیں اور جس سے افغان عوام فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آنے والے دنوں میں اگر یہ معاہدے یوں چلتے ہیں تو اس سے افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور حالات بھی بدل سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت ان معاہدوں کو پورا کرے گی اور یوں اپنی عوام کو جو مشکل حالات سے گزر رہی ہے اس کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ چین اور افغانستان
ان معاہدوں کو لے کر کیسے چلتے ہیں اور ان سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بلوم برگ کی حالیہ رپورٹ میں افغانستان کا جو روپیہ ہے وہ دنیا کی تیسری کرنسی ہے جس نے ڈالر کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا ہے۔ اس میں جو اکونومسٹ ہیں، جو ماہر معاشیات ہیں، وہ اپنی توجیحات پیش کر رہے ہیں اور مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے افغانی روپیہ سٹیبل ہوا ہے، مگر وجوہات جو بھی ہوں یا جو بھی رہی ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے افغانستان کے حالات کو بدلنا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا